بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم کی غزل نمبر 3۔ یہ غزل فراق گورکھپوری نے لکھی ہے اور یہ 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں غزل کی تشریح کا۔ شعر پڑھنے کے بعد میں مفہوم بتاؤں گی اور اس کے بعد تشریح کریں گے۔ جی، شعر نمبر 1۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو میں تھوڑا فراق گورکھپوری کے بارے میں بتا دوں۔ ان کے ہاں دوہرے خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے ہاں محبوب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بھلا دینے کے عمل کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ غزل بھی فراق نے متضاد کیفیات میں لکھی ہے۔ وہ خود بھی ایک بات کرتے ہیں اور خود ہی اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اب میرے سر میں عشق کا پہلے جیسا جنون باقی نہیں رہا۔ میں محبوب کی یاد کو اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں، بلکہ اس کی یاد سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ میرے دل میں اب محبوب کے لیے کوئی خواہش بھی نہیں رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بات قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل پھر مجھے محبوب کی یاد ستائے اور میں بے چین ہو جاؤں۔ بقول شاعر، میں تجھے بھول گیا ہائے تیری سادہ دلی، کوئی طائر بھی بھلا بھولا ہے نشے من اپنا۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ ایک بار دل میں بس جائیں، لاکھ کوشش کے باوجود ان کی یاد دل سے محو نہیں ہو پاتی، بلکہ جتنی کوشش ان کو بھلانے کے لیے کی جائے وہ اتنی ہی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو یہ دونوں شعر اس شعر کی تشریح کے لیے بہت ہی مناسب ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ شعر کا مفہوم ہے، ایک عرصے سے ہمیں تمہاری یاد نہیں آئی اور ایسا بھی نہیں کہ ہم تمہیں بھول گئے ہوں۔ تشریح، شاعر کا یہ شعر بھی متضاد کیفیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مدت سے ہمیں محبوب کی یاد نہیں آئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے بھول گئے ہیں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک مدت سے معاملات محبت میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی تو نہیں رہی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ دل سے خیال محبوب بالکل ہی محو ہو گیا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مکمل طور پر بھلا بھی دے، بلکہ اسے بھلا دینا کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ تو حسرت موہانی جو شاعر ہیں، انہوں نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ شعر نمبر 3 پڑھوں گی۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ تو شعر نمبر 3 کا مفہوم ہے، یوں تو عشق کے دیوانے لوگ ہنگامے نہیں کرتے، مگر ایسے لوگوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں۔ شعر نمبر 3 کی تشریح، شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر مجنوں کی سی حرکات شروع کر دیتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ دنیا داری کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ لیکن ایسے دیوانے لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ آج تو اپنے حال میں مست ہیں اور چپ سادے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں۔ عاشق کی یہ کیفیت عموماً اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے عشق میں ناکام ہو جائے۔ بقول شاعر، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ اس طرح سے آپ اگر تشریح کرتے ہوئے اشعار کا اس میں جو ہے وہ اضافہ کریں گے تو آپ کی تشریح جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ شعر نمبر 4 پڑھتی ہوں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ تو مفہوم ہے، آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ لاپرواہی ہے اور آج ہی تمہارے دل کو صبر نہیں۔ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے،
شاعر کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بے رخی دکھائی دیتی ہے۔ یوں تو اس نے کبھی بھی مجھ پر نظر التفات یعنی محبت کی نظر نہیں کی، مگر آج تو بے نیازی بہت بڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بقول شاعر: عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگہ ہونے تک۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے ہمیشہ سے غافل رہا ہے، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی کہیں زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ دکھ اور پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے جیسے بیمار عشق کی طبیعت میں بھی صبر و قرار نہیں رہا۔ محبوب تو اپنی عادت سے مجبور ہے، لیکن عاشق بیچارہ کیا کرے۔ تو اگلا شعر پڑھتی ہوں۔ شعر نمبر 5: رنگ وہ فصلیں خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ شعر نمبر 5 کا مفہوم ہے: خزاں کے موسم میں بھی وہ رنگ و روپ نہیں ہے کہ باغ میں مالی نے بھی کبھی ایسی سجاوٹ نہ کی ہوگی۔ مفہوم اس طرح سے ہے کہ خزاں کے موسم میں بھی وہ رنگ و روپ ہے کہ باغ میں مالی نے بھی کبھی ایسی سجاوٹ نہ کی ہوگی۔ شعر نمبر 5 کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ رنگینی، خوبصورتی اور حسن کا زمانہ تو موسم بہار ہے، لیکن میں موسم خزاں میں بھی ایسا رنگ اور ایسی رونق دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سامنے حسن و چمن آرا یعنی محبوب کی رنگینی اور رعنائی بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے اور میں نے اپنے حال میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ اگرچہ میری زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، مگر میں خوش ہوں کہ یہ زندگی ہنسی بھی ہے، میری اپنی تو ہے، میں اسے اپنا کہہ سکتا ہوں۔ مالی باغ میں پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، باغ کی آرائش و زیبائش کرتا ہے، باغ دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر مالی باغ کو اپنا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ لہٰذا شاعر کو اپنی خزاں زدہ زندگی زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی ہے۔ بقول شاعر: تجھے یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں، محبت ہے شاید تجھے بھول جانا۔ شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے: بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنجِ زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ شعر نمبر 6 کا مفہوم ہے: بات یہ ہے کہ وحشی دل کے سکون کا مقام نہ تو قید خانے کہ کسی کو یہ میسر ہے اور نہ ہی صحرا کی وسعتوں میں ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: انسان ساری زندگی سکون کی تلاش میں رہتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ کوشش کے باوجود اسے سکون بھی میسر نہیں آتا۔ عشق کے دیوانے لوگوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر صحرا میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی عشق کے اضطراب کو سکون نہ کسی پابند فضا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی آزاد اور کھلی فضا میں۔ انہیں عام طور پر زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں کہ وہ نہ تو اپنے آپ کو اور نہ ہی دوسروں کو زخمی کر سکے، یا پھر انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کریں تاکہ وہ کھل کر اپنے دل کا غبار نکال سکیں۔ یہ دونوں طریقے ہی بے فائدہ ہیں کیونکہ ایک وحشت زدہ دل کو کسی طور قرار نہیں۔ بقول شاعر: یہ ترک محبت ہے کس لیے آخر، سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ شعر نمبر 7 یعنی غزل کا آخری شعر: ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ شعر نمبر 7 کا مفہوم ہے: اے فراق، ہم اسے اپنے منہ سے برا تو نہیں کہتے کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جی تو یہ مقطع ہے کیونکہ آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ اے فراق، ہم تیرے دوست یعنی محبوب کے بارے میں رائے دینے سے گریز ہی کریں گے، ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ بحیثیت آدمی کچھ اچھا نہیں ہے۔ اس شعر کے 2 مفہوم ہیں کہ فراق کو لوگ مخاطب کر رہے ہیں اور ان کے دوست کے اچھا نہ ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فراق اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا دوست اچھائی کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو اس کی دوستی سے باز آ جا۔ تو میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کو غزل نمبر
3 کی تشریح سمجھائی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔